السلام علیکم پاکستان، دس از منار احمد صدیقی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے پہلے ویب ٹی وی چینل راہ ٹی وی کے پروگرام راہ اسپیشل پر۔ دوستو، ہمارے ملک پاکستان کو جغرافیکلی کئی ایڈوانٹیجز حاصل ہیں۔ اٹ از بورڈڈ بائی ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ان دا نارتھ دیر از چائنا اینڈ ان دا ساؤتھ دیر از عربین سی، جو کہ ہمیں لنک کرتا ہے مڈل ایسٹ سے اور گلف کنٹریز سے۔ لیکن دوستو، ان ایڈوانٹیجز ہونے کے باوجود بھی کئی فیکٹرز ہیں، جیسے کہ ان ایڈیکویٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم، لیک آف کمیونیکیشن وتھ ادر کنٹریز اور انرجی کرائسس، جس کی بدولت پاکستان کی اکنامی اپنی فل پوٹینشل پر کام نہیں کر پا رہی۔ دوستو، سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یقیناً آپ نے سنا ہوگا کیونکہ دنیا بھر میں اس کی بہت چرچا ہے۔ دوستو، سی پیک کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف پاکستان اور چائنا کو بلکہ پوری دنیا کو فائدہ پہنچائے گا، اور اس سے دونوں ممالک کی آپس کی کنیکٹیوٹی، انڈرسٹینڈنگ، ایکسچینج، ٹریڈز، لاجسٹکس، ٹرانسپورٹیشن سسٹم، انرجی سیکٹر اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ بھی کام ہوگا۔ دوستو، یہ سی پیک نام کا پروجیکٹ ہے کیا، کیوں ہے اور کس لیے ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے گیسٹ موجود ہیں، جو کہ اکنامسٹ ہیں، مینجمنٹ ایکسپرٹ ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہیں اور ریسرچر ہیں، اور کرنٹلی ہی سرونگ ایز دا ایچ او ڈی ان ڈاؤ یونیورسٹی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریاض حسین سومرو صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، خیریت سب سے سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں۔ سر، بات کرتے ہیں سی پیک کے حوالے سے۔ سر، دنیا بھر میں اور پاکستان میں سی پیک کی بہت چرچا ہے۔ سر، یہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، سر یہ ایکچولی ہے کیا؟ بیسیکلی سی پیک میجر پروجیکٹ ہے جو انیشیٹ کیا گیا ہے بیسیکلی چائنا اور پاکستان جو ممالک ہیں ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، جس کے تحت یہ انیشیلی جو یہ پروگرام ہے یہ انیشیٹ کیا تھا چائنیز پریزیڈنٹ نے، اور اس کا نام جی جیپنگ ہے، اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر آف دی چائنا along with دی پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت ایک نیٹ ورک کا ایرے بچھایا جانا تھا پاکستان میں، اور جس کی بدولت جو ہے وہ دونوں ممالک کو اس چیز کا فائدہ ہوتا۔ سر، یہ سی پیک پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ سر، یہ سی پیک کس طرح سے دونوں ممالک کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، جس کو ہم ون ون سچویشن کہتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے ایک الگ لسٹ ہے جس کا فائدہ پاکستانی عوام کو اس چیز کا ہوگا، اور چائنا کے حوالے سے ایک الگ لسٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر میں چائنا کے حوالے سے ون ون سچویشن کے حوالے سے بات کروں تو پہلا جو فائدہ ہوگا چائنا کو اس سی پیک کی وجہ سے، اور وہ ہوگا بیسیکلی شپنگ لین پروجیکٹ، اور اس میں یہ ہوگا کہ چائنا کو بیسیکلی راستہ چاہیے، اور شپنگ تھرو دی سی ان کو راستہ چاہیے کہ وہ مڈل ایسٹ اور جو ہے اس کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف جو ہے وہ جا سکے، اور ان کے لیے بڑی جو ہے وہ راہ کھلے گی۔ تو اس وجہ سے یہ پہلا فائدہ اس کے چائنا کو ہوگا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو چائنا کا جو مغربی حصہ ہے وہ لیس ڈیولپڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پارٹ آف دی چائنا، تو ان کے لیے فائدہ ہوگا کیونکہ یہ راستہ اسی سے مغربی راستے سے ہی جو ہے وہ گزرے گا، راستے روڈز وغیرہ اسی طریقے سے راستے سے گزریں گے۔ تو سیکنڈ بڑا فائدہ ان کو جو ہوگا ان چیز کو کہ جو ڈیولپڈ ایریا نہیں تھا ان کا، تو ان کے حوالے سے ان کو مزید جو ہے وہ چانس ملے گا کہ اس کو ڈیولپ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو فائدہ جو میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے ہے کہ چائنا کے بعد بہت کیپیسٹی ہے پروڈکشن کے حوالے سے، ٹاکنگ اباؤٹ ان کے بعد بڑی اسٹیل کی پروڈکشن ہے، سیمنٹ کی پروڈکشن ہے، اور بلک کیمیکلز ہیں، ہیوی اکوپمنٹس ہیں، بڑی لمبی لسٹ ہے آئٹمس کی جن کو جو ہے وہ چائنا ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، جن کو چائنا جو ہے ایکسپورٹ۔ اب یہ جو کوریڈور ہوگا بیسیکلی دس ول بی ہیلپ فل فار دیم، ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ اس راستے کے ذریعے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈفرینٹ ممالک ہیں اس ممالک میں جائیں گے اور وہ ٹریڈ کریں گے ان کے حوالے سے، یہ بھی ان کو چائنا کے لیے جو ہے وہ وننگ سچویشن ہوگی اس حوالے سے۔ اور تیسرا سب سے بڑا جو تھا کہ وہ جنرلی جو کیونکہ پورے چائنا میں
کہ میں نے کہا ان کی کیپیسٹی آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی ایکسپورٹ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی دے ول بی ایبل ٹو ایکسپورٹ تھرو دس پروسیس. ایک فائدہ جو ہے وہ ہمیں ایک نظر آتا ہے چائنا کے حوالے سے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ چائنا کے حوالے سے ایک گڈ ول کا پیغام، جو خیر سگالی کا پیغام ہے، وہ دنیا بھر میں چائنا کی طرف سے جا سکتا ہے کہ بھئی ہم بھی جو ہے وہ اس حصے میں کام کر رہے ہیں اور ہم آؤٹ پٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. مگر پاکستان کے حوالے سے دوسری طرف دیکھا جائے تو بیکاز اٹس اے ون ون سچویشن، تو اسی چیز سے پاکستان کے لیے کیا فائدے ہیں. تو اگر میں وہ فائدے گنوانا شروع کر دوں تو سب سے پہلے تو ہمارا جو ہے وہ سڑکیں جو ہماری ہیں وہ بڑی جو ہے ہاں سی پیک کی وجہ سے ہمیں بڑی اچھی جو ہے وہ سڑکیں مہیا ہوں گی. اس کے بعد جو ہے وہ نمبر 2 پہ اگر دیکھا جائے تو پھر ہمارا ریلوے جو ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں وہ بھی ہمارے کافی بیکورڈ ہے. اس حوالے سے بھی سی پیک کی وجہ سے ہی ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ ہم ان ریلوے ٹریکس جو ہے وہ ڈفرینٹ بچھائے جائیں گی. کوئٹہ کی طرف ایک ریلوے منصوبہ ہے جو بچھایا جائے گا، کوئٹہ، پشاور، اورنج لائن جو ہے وہ لاہور میں بھی چل رہا ہے. کراچی کا ایون ہمارے کراچی کا بھی سرکولر جو ہے وہ ٹریک ہے، وہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے. تو نمبر آف پروجیکٹس آر اویلیبل جو فیسیلیٹیٹ کریں گے ہمارے پاکستان کے حوالے سے. جو دس از ون دوسرا اسپیکٹ ہے. جو تیسرا اسپیکٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا بھی جو ویسٹرن پارٹ ہے بیسیکلی، جو کوئٹہ اور یا پھر اپر ناردرن ایریا کی بات کریں تو اس میں بھی وہ ہے بڑی آسانی ہوگی کہ ہم وہاں پہ بھی جو ہے وہ سڑکیں اب چلی جائیں گی، سڑکیں بنے گی وہاں پہ بھی، تو وہاں پہ بھی ہماری عوام کو بڑا فائدہ ہوگا. وہ بھی بیسیکلی کیونکہ وہ سی پیک کے پروجیکٹس ہیں اور وہ پروجیکٹس 46 بلین ڈالرز کے پروجیکٹس ہیں. ہیوج اماؤنٹ ہے کیونکہ بلین ہی عرب ہے تو یو ایس ڈالر تو ویسی. جی ہاں، اور میں آپ کو بڑی حیرت ہوگی، آپ کو ایک میں اور چیز بھی بتاؤں کہ یہ جو فیوچر انویسٹمنٹس ہیں اس سے کہیں زیادہ ملٹیپل ٹائمز زیادہ کوئی 600 ارب ڈالر کے قریب ایکسپیکٹڈ ان فیوچر. تو یہ بڑا اچھا جو ہے وہ منصوبہ ہوگا جو دس از آئی وڈ سے کہ یہ صرف شروعات ہے، آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا، تو بڑا جو ہے وہ اس حوالے سے فائدہ ہوگا. اور میں نے فائدے گنواتے کہ آپ کو اگر اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایوری تھنگ ول بی ایزیلی اویلیبل. سب سے بڑی بات یہ کہا جائے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ چیزیں بھیجیں گے ہم، ان چیزوں کو یہاں پہ آپ کے فیسیلیٹیٹ کریں گے اور دوسرے ممالک میں پہنچانے کی جو ہے وہ ول بی دی سورس بیسیکلی فار دیم. سر یقیناً سی پیک پروجیکٹ کے بہت سارے فائدے ہیں. سر یہ جو ہمارے ملک میں ایک پرابلم ہے انرجی کرائسس کی، سر آپ کیا سمجھتے ہیں سی پیک انرجی کرائسس سے کیسے چھٹکارا دلا سکتا ہے ہمیں؟ اصل میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سی پیک کے 46 بلین ڈالرز کے پروجیکٹ ہیں، آپ کو اس میں مزید پھر حیرانی ہوگی کہ اس میں سے 35 بلین ڈالرز اسپیسیفائڈ ہیں صرف انرجی کے لیے. اچھا ہاں، تو دیکھیں اب اتنے 46 میں سے کتنا جو ہیوج پرسنٹیج از اسپیسیفکلی فار دی انرجی، کیونکہ ہمارے لیے انرجی کرائسس ٹاپ رہا ہے. ہم نے پچھلے 10-12 سالوں میں انرجی کرائسس کی وجہ سے ہی سفر کیا، ہماری انڈسٹری نے ہی سفر کیا اس کی وجہ سے. تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا بڑا فائدہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے جو کول ریسورسز ہیں اور جتنے اگر میں کہوں میگا واٹس میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی دیکھا جائے تو 4 سے 5 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ بجلی ہمارا پلاننگ ہے کہ ہم پروڈیوس کریں گے تھرو کول، جو ہماری ریزروز ہیں جو پہلے استعمال نہیں ہوتے تھے. اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کا جو ہے اگر میں نام ابھی جو ریسنٹ انرجی کے حوالے سے جو بہاول پور میں پروجیکٹ نکلا تھا بہاول پور میں، اور وہ دیٹ واز بیسیکلی سولر پارک 2016 میں جس کی جو ہے وہ افتتاح بھی ہو چکا تھا. دیٹ واز جسٹ بگننگ آف دیٹ. مگر ہمارے پاس جو کول انرجی میں پورٹ قاسم پاور پروجیکٹ ہے، ساہیوال پاور پروجیکٹ ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کول فائرنگ جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں جن کے ذریعے انرجی ہمیں ملے گی. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو بڑا ایک اچھا کنٹریبیوشن ہوگا انرجی کے حوالے سے. وہ دیٹ ول بی وہ بھی صرف سی پیک کی بدولت ہوگا. تو دیکھا جائے تو ایک بڑے فائدے ہمارے انرجی سیکٹر کو اس پروسیس جو ہے وہ پروجیکٹس کے ذریعے ملیں گے، ایرے کے ذریعے ملیں گے. سر جب بھی سی پیک کا ذکر آتا ہے تو پروپوز زون کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے. سر یہ پروپوز زون ہیں کیا اور یہ کہاں ہیں؟ اچھا، یہ پروپوز زونز کا اگر ذکر کیا جائے،
بیسیکلی یہ اکنامک زونز ہوتے ہیں, فری ٹریڈ اکنامک زونز ہوتے ہیں بیسیکلی. تو ان اکنامک زون میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فیسلٹی دی جاتی ہے کہ انویسٹر آئے اور جا کے انویسٹ کرے, اور ان کو ٹیکسز جو ہے اس کے ذریعے چارج نہیں کیے جائیں گے. تو وہ ٹیکسز اگر ان سے چارج نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے جو انویسٹر ہے وہ انکریج ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ انویسٹ کرے, پاکستان میں آ کے انویسٹ کرے. تو اس حوالے سے سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں تو ان میں فری ٹریڈ زونز جو ہے وہ بنائے جائیں گے. خاص کر کے ایک جو پروجیکٹ بن رہا ہے ابھی پروسیس میں ہے وہ گوادر میں بن رہا ہے, اور گوادر کا میں جو ہے وہ بننے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیٹ پروگرام ول بیسیکلی فیسیلیٹیٹ اوور کامن مین, اور اس وجہ سے امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوگی, اس وجہ سے جو ہے فارن انویسٹمنٹس بھی آئے گی, لوگ آ کے یہاں پہ کام بھی کریں گے. تو اس وجہ اس سے اس کا بڑا یہ فائدہ ہے اس چیز کا. سر اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ ہماری انڈسٹری اور امپلائمنٹ کو بھی بہت فائدہ پہنچائے گا. سر اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ابھی جو ہے وہ بالکل اس کا فائدہ ہے, امپلائمنٹ کو فائدہ اس وجہ سے پہنچائے گا کہ یہاں پہ جو انڈسٹری شفٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا جو آسپیکٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ آئیں گے انڈسٹری لگے گی تو انڈسٹری لگنے کی وجہ سے امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, اور امپلائمنٹ از بیسیکلی این آبجیکٹیو آف ایوری اکانومی. سارے جو ہے ممالک چاہتے ہیں کہ جو امپلائمنٹ کریٹ ہو, گروتھ ہوگی ڈیفینیٹلی اس فیکٹرز کی وجہ سے, تو یہ بڑے فائدے ہیں اس چیز کے. تو امپلائمنٹ از اے میجر فیکٹر دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی. ابھی سے اگر آپ نیوز پیپرز کے ذریعے دیکھتے ہیں تو بڑی اچھی جابز جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہیں سی پیک کی وجہ سے ہی. تو فیوچر میں دس نمبر ول ڈیفینیٹلی انکریز. آئی ایم پازیٹیو اباؤٹ دیٹ. سر یہ اکنامسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ریمارکیبل ریسرچر بھی ہیں اور ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. سر یہ سی پیک کے پروجیکٹ میں ایجوکیشنسٹ اور ریسرچر کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہاں پہ کچھ اسکول آف تھاٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی کیونکہ وہاں سے ایکسپرٹس آئیں گے, چائنا سے ایکسپرٹس آئیں گے, تو ان کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے وہ چیزیں وہاں پہ بنا کے ہمارے پاس بھیج دیں گے تو ہمیں اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. ایکچولی ایسا نہیں ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو یہ پروجیکٹ ہے, اس کا پرپز یہ ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری کام کرے گی, اس انڈسٹری کی وجہ سے امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. اب یہ ہمارے ریسرچرز کا کام ہے کہ ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس حد تک ہمیں امپلائمنٹ میں جو ہے وہ اس چیز کا ٹو واٹ ایکسٹینٹ میں اسپیسیفائی کر رہا ہوں کہ کس حد تک ہماری امپلائمنٹ اس سے جنریٹ ہوگی, وہ ریسرچ کے ذریعے ہی پتہ چل سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر میں جو ہے وہ اگر میں ٹریڈنگ زونز کے حوالے سے میں نے پہلے ذکر کیا, تو ٹریڈنگ زونز کے حوالے سے لوکیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ ریسرچرز ہی ہیں, ہم اپنی ریسرچ کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ وچ ٹریڈنگ ایریا زون از اے بیٹر فار دی کیونکہ لوکیشن بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے. لیٹ سپوز اگر ایک ایریا میں میری چیز ریکوائرمنٹ ہے اور وہاں پہ ہی مجھے اگر اس کے قریب مارکیٹ مل جاتی ہے تو مجھے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ سیو ہو جاتی ہے, میرے پاس اور بھی جو ہے وہ کاسٹ ہے. ان فیکٹرز کی وجہ سے جو ریسرچر کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ ریسرچز کنڈکٹ کرے اور آئیڈینٹیفائی کر کے دے دے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ بھئی یہ ان چیزوں پہ آپ کام کریں. اس حوالے سے کیونکہ ہم چائنا اکنامک کوریڈور کی بات کر رہے ہیں, تو میں اچھی بات ایک آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا چائنیز یونیورسٹیز کی. وہ یونیورسٹیز کیا کرتی ہیں, اتنی ریسرچ ان کے پاس ہے کہ اگر آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک ٹاپ رینک یونیورسٹی 32,000 ریسرچ پیپرز پروڈیوس کرتی ہے ایک سال میں. اور اگر میں نمبر آئیڈینٹیفائی کروں اور ٹاپ 5 یونیورسٹیز کا نمبر دیکھیں تو اتنی زیادہ ریسرچ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. اگر پھر دیکھا جائے تو سمبڈی سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ان کے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں, اور ان کے پاس کیونکہ انرولمنٹ 48,000 اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ ہوتی ہے, 45,000 اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ ہوتی ہے, اتنے ہیوج نمبر کی انرولمنٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس کیونکہ انرولمنٹ کم ہے تو ہمارے پاس ریسرچز بھی کم ہیں. تو میں اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں, نارملی میں اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ اگر وہاں پہ نمبر زیادہ ہے اور 48,000 ہے تو پروپورشنلی دیکھا جائے تو 1.5 اسٹوڈنٹ ایک ریسرچ پیپر پروڈیوس کرتا ہے نا, 1.5 اسٹوڈنٹ ایک. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں اگر انرولمنٹ ہمارے پاس 10,000 کی انرولمنٹ ہے تو کم سے کم 6,000-7,000 ریسرچ پیپرز تو ہونے چاہیے. وہ پاکستان میں نمبر بہت کم ہے. تو ہم اچھا پھر دوسری ریسرچز کا ان کا میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی ریسرچ کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ان کی اپنی اکانومی ہوتی ہے.
فار ایگزامپل وہ کہیں گے ایون مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے بھی, ایون ٹرانسپورٹیشن کے پرسپیکٹو سے, بھائی پارکنگ ہو رہی ہے, پارکنگ اگر اچھی ہوگی تو اکانومی کو کتنا فائدہ ہوگا, اس حد تک ریسرچز ہوتی ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں. وہ بیسیکلی ہیلپفل ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے, کہ گورنمنٹ جب اپنی پالیسیز بنائے گی تو ان چیزوں کو مد نظر رکھے گی. تو ہمارے جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی جو ہے ہمارے ایجوکیشن کمیشن کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے, ریسرچز کی اویئرنیس ہوئی ہے لوگوں کو, اور جو ہے امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلیکیشنز ابھی ہمارے پاس ماشاءاللہ آ رہی ہیں, وہ پروسیس میں ان چیزوں کو, مگر ہمیں اس کو مزید بہتر بنانا ہوگا. اور وہ ہمارا فوکس ہمیشہ ہمارے ملک کی ترقی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا جو ملک کی ترقی ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی اہمیت ہے. تو رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہیں, ممالک موجود ہیں جنہوں نے اتنے کم عرصے میں ترقی کر کے یہاں تک پہنچے. ہم بھی اپنے جو ہے وہ لوگوں کو اس طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور اپنے ریسرچرز کو, اسٹوڈنٹس کو ایون ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام, اس طرح کی ریسرچز کریں جو ریسرچز بیسیکلی فائدہ کریں, دیں ہمارے ملک کو. مینجمنٹ کو فائدہ ہوگا, ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا, بزنس کو فائدہ ہوگا, ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا, اکانومی کو فائدہ ہوگا, ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. تو سارے اسپیکٹس میں اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے ریسرچ کرنی چاہیے, کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. سر اب فائنلی اس سی پیکج چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی کامیابی کے بعد آپ پاکستان کی اکنامی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ کی جو بات ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا فیوچر پاکستان کا ایکسپیکٹڈ ہے. دیکھیں, سب سے پہلے اگر میں اس حوالے سے بات کروں فیوچر کے حوالے سے, تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز کتنے امپروو ہوئے اور اس کے بعد کتنے امپروو ہونے چاہیے. جس طرح انرجی کے حوالے سے جو ہے وہ 2025 تک جب انشاءاللہ جب یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم 15,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہوں گے اس وقت انشاءاللہ. تو وہ جو 2025 تک کا ویژن ہے, مگر ان کو اس ویژن کو جو ہے وہ ہمیں شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز میں کنورٹ کر کے ان کو اچیو کرنا ہوگا تاکہ وہ ہمارے پاس آسانی سے ہیں. اسی طریقے سے اگر میں فری ٹریڈ زونز کی اگر بات کروں تو یہاں پہ جو ہے گڈس اینڈ سروسز ایزیلی اویلیبل ہوں گے لوگوں کے لیے, اور میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ جب گڈس اینڈ سروسز اویلیبل زیادہ ہوں گے اور انویسٹمنٹس زیادہ ہوں گی تو پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ بہت برائٹ ہوگا اس حوالے سے. سر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سی پیک کی کامیابی کے بعد پاکستان کی اکنامی ایک ٹرن آؤٹ لے گی اور ایک ملک میں ہم اپنا ملک سے باہر انٹرنیشنلی اپنا نام بنا سکیں گے. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین کہ آپ یہاں آئے اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. میں اپنی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے اور اس چینل کی طرف سے آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.